السلام علیکم، میں ہوں حماد اللہ گلزار اور میں آپ سب لوگوں کو اس چینل اور پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ روایت کے مطابق انشاءاللہ آج پھر ہم ایک بہت اہم موضوع اور ٹاپک پر بات کریں گے ایک ریسرچ پر، اور بات کریں گے 2 کالم پر، جس کا موضوع یہ ہوگا کہ 2010 میں ایک ریسرچ ہوا تھا، اس کے مطابق کتنے لوگ، کتنی آبادی اور کتنی پاپولیشن کے لوگ کس مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ 2 کالم پر بات کریں گے جس کے مطابق ہم یہ ثابت کریں گے کہ آج کے دور 2023 میں کتنے لوگ کس مذہب اور ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر بات کریں گے اس ریسرچ جو 2010 میں شائع ہوا تھا کہ 2050 میں کتنے لوگ کس مذہب سے وابستہ ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی اور بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہے، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے۔ کچھ عرصہ قبل ہم سب ایک ویب سائٹ ہے، ان پر 2 تحاریر شائع ہوئے جن کا موضوع یہ تھا کہ آج کا نوجوان مذہب سے بیزار کیوں ہے۔ ان میں سے ایک تحریر محترم عبدالستار صاحب کی تھی۔ انہوں نے بہت عمدگی سے مذہبی دنیا کے مختلف المیوں کی نشاندہی کی تھی اور اس سوال کا جواب دیا تھا کہ آج کا نوجوان مذہب سے بیزار کیوں ہے۔ دوسرا تحریر جناب زین العابدین صاحب کی تھی۔ انہوں نے بہت عمدگی سے اس سوال کا جواب دیا تھا کہ آج کا نوجوان مذہب سے بیزار کیوں ہے۔ تیسری ہم بات کریں گے ایک ریسرچ سینٹر کی، پیو ریسرچ سینٹر کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس قسم کی تحقیقات میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ 2010 میں انہوں نے ایک عالمی تحقیق کی کہ اس وقت دنیا میں کتنی فیصد آبادی کون سے مذاہب سے وابستہ ہے اور کتنے لوگ اپنے آپ کو کسی مذہب سے وابستہ نہیں سمجھتے، اور پھر رجحانات کو دیکھ کر حساب کتاب لگایا کہ 2050 تک دنیا کی کتنی فیصد آبادی کون سے مذاہب سے وابستہ ہوگی اور کتنی آبادی اپنے آپ کو کسی مذہب سے وابستہ نہیں قرار دے گی۔ ان میں سے دہریہ حضرات بھی آ جاتی ہے جو کہ یہ نظریہ رکھتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے، اور ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ ہم جان بھی نہیں سکتے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں، ان کو اگنوسٹک بھی ہم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ 2010 میں جب یہ تحقیق جاری کی گئی تو مذہب کے اعتبار سے دنیا کا کیا منظر تھا۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ لوگ یعنی 31.4% مسیحی مذاہب سے وابستہ تھے۔ دوسری نمبر پر دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے تھے جو کہ 23.2% تھے۔ تیسری نمبر پر وہ لوگ تھے جو کہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے۔ عالمی آبادی میں 16.4% ایسے لوگ پر مشتمل تھا۔ اس کے بعد ہندو مت سے وابستہ حضرات تھے جو کہ 15% تھے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس تحقیق کے مطابق 2050 میں کیا صورتحال متوقع ہے۔ مختلف گراپوں اور تحقیقات کے تجزیے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس صدی کے نصف پر مسیحی احباب حسب سابق دنیا کی آبادی کا 31.4% ہی ہوں گے، لیکن حیران کن پہلو یہ تھا کہ اس تحقیق کے مطابق دنیا کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب بڑھ کر 29.7% ہو چکا ہوگا، جو کہ تقریباً مسیحی آبادی کے برابر ہوگا۔ دوسرا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ تیسری نمبر پر وہ لوگ نہیں ہوں گے جو کہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں بلکہ ہندو آبادی ہوگی جو کہ تقریباً 15% ہوگی، اور وہ لوگ جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں وہ کم ہو کر 13.2% رہ جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ طبقہ فیصد کے حساب سے بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہو رہا ہے۔ اس طرح فیصد کے اعتبار سے ان 4 دہائیوں میں بدھ مت سے وابستہ کہلانے والے لوگوں میں بھی کمی آ جائے گی۔ اس تبدیلی کا سبب صرف یہ نہیں ہوگا کہ ایک مذہب یا عقیدے کو چھوڑ کر لوگ دوسرے مذہب میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ مختلف گروہوں میں بچوں کی پیدائش کی شرح مختلف ہے۔ بعض مذاہب سے وابستہ لوگ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور دوسرے مذاہب سے وابستہ لوگ کم بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اگر تک کسی گروہ میں کمی ہوئی ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی تعداد کم ہو رہی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی تعداد بڑی تو ہے لیکن اتنی نہیں بڑی جتنی دوسری گروہوں کی بڑی ہے۔ 2010 میں دنیا کی آبادی 6.90 تھی، آج یہ آبادی بڑھ کر 7.88 ہو چکی ہے، اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 میں دنیا کی آبادی 9.30 ہوگی۔ توقع یہ ہے کہ ان 40 سالوں میں مسلمانوں کی آبادی میں 73% اضافہ ہوگا، مسیحی آبادی میں
35% اضافہ ہوگا، ہندو حضرات کی تعداد میں 34% اور یہودی حضرات کی تعداد میں 16%، اور جو لوگ اپنے آپ کو کسی مذہب سے وابستہ نہیں سمجھتے ان کی تعداد میں 9% اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ بدھ مت وہ واحد مذہب ہوگا جس کی تعداد بڑھنے کی بجائے کم ہوگی۔ یہ پہلو قابل ذکر ہے کہ یورپ اور شمالی امریکہ میں ان لوگوں کے تناسب میں کافی اضافہ کی توقع ہے جو کہ کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ غیر وابستہ احباب اس وقت امریکہ میں 16% ہے اور 2050 میں متوقع طور پر 26% ہو چکے ہوگے۔ لیکن ان نظریات کے لوگ جن علاقوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں یعنی شمالی امریکہ، یورپ، جاپان اور چین، ان علاقوں میں بالعموم جوڑے کم بچے پیدا کر رہی ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی آبادی میں ان کا تناسب کم ہو سکتا ہے۔ صحارا سے جنوب میں واقع افریقہ میں مسیحی اور مسلمان آبادی میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک تخمینہ ہے، ضروری نہیں کہ 2050 میں بالکل یہی صورتحال نظر آئے، البتہ ہم یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ 2010 سے اب تک کیا تبدیلی رونما ہو سکی ہے۔ بعض اندازوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب تک دنیا میں مسلمانوں کا تناسب بڑھ کر 24.9% ہو چکا ہے، مسیحی مذاہب کا تناسب 31% ہی ہے اور ایسے لوگ جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں کچھ کم ہو کر 15.5% پر آ گئے ہیں۔ ہندو احباب بدستور 15% پر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اب تک یہ جو رجحان اس طرف جا رہا ہے جس کی نشاندہی 2010 میں ریسرچ سینٹر نے دیا ہے۔ اب سوال شاید کئی ذہنوں میں پیدا ہو، آپ لوگوں کی ذہنوں میں، کہ کس سال میں مسلمان دنیا کا سب سے بڑا گروہ بن جائے گا؟ تو اس تحقیق کے مطابق 2070 تک مسلمانوں کی تعداد مسیحی آبادی سے بڑھ جائے گی۔ گزشتہ صدی میں کمیونزم کے فروغ کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک میں عملی طور پر حکومتی سطح پر دہریت کو فروغ دینے پر کام شروع ہوا اور مذاہب پر مختلف پابندیاں بھی لگائی گئی، لیکن یہ نظام بڑی حد تک ختم ہو گیا اور ان ممالک میں ایک مرتبہ پھر مذہبی رجحانات میں کم از کم کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ شاید اس کی وجہ وہی غلطیاں تھی جو مذہب کے نام پر ایک طبقہ کرتا ہے۔ کمیونسٹ ممالک میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات دینے سے گریز کیا گیا اور سوالات اٹھانے والے کو غدار اور عوام دشمن قرار دے کر جیلوں میں ٹوسنا شروع کر دیا اور منطقی انداز میں قائل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ایسے طریق کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ تھا پیو ریسرچ سینٹر کا تحقیق اور 2 کالم کا حوالہ میں نے آپ کو دیا کہ 2070 میں پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق مسلمان دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہوگی اور مسلمانوں کا جو گروہ ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گروہ ہوگا۔ یہ ایک ریسرچ بیس ویڈیو تھا۔ آپ لوگوں کو میں نے جس طرح اس ویڈیو میں پیو ریسرچ جو سینٹر ہے جو تحقیق ہوا ہے ان کے حوالہ جات بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھائے۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔